ایک صحابی اللہ کے راستے سے اپنے گھر واپس آئے، کئی مہینوں میں آئے تھے۔ ان کی بیوی نے بہت ہی اچھے طریقے سے استقبال کیا، بہت خوشی کے سامان فراہم کیے، بہت محبت کے ساتھ پیش آئی، بہت اچھے کھانے کھلائے پلائے۔ ان صحابی کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کے بارے میں پوچھا، اے بیوی وہ بیٹا کہاں ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ بہت سکون سے ہے، بہت آرام سے ہے۔ ان صحابی کی بیوی بہت ہی محبت پیار کے ساتھ پیش آئی اور بہت محبت بھری رات گزاری، بہت سکون سے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ان صحابی کی بیوی نے ایک بات پوچھی، اے میرے شوہر ایک مسئلہ بتائیے، کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہو، اگر وہ امانت لینے کے لیے آئیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو ان صحابی نے کہا یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے؟ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی امانت کو ہم ضرور واپس کریں گے، اور واپس کرتے ہوئے برا بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ اس کی امانت تھی، اس نے اپنی امانت کو لینے کے لیے آیا تھا، ہم کو اس کی امانت کو واپس کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ان صحابی کی بیوی نے کہا اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک بیٹا ایک تحفے کی شکل میں دیا تھا، آپ سفر میں تھے تو ان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اے میرے شوہر، میں نے رات کو آپ کو اس وجہ سے نہیں بتایا تھا کہ اگر میں رات آپ کو بتا دیتی تو آپ کی رات سکون سے نہیں کٹتی، آپ پریشان ہو جاتے، آپ ٹینشن میں پڑ جاتے، جس کی وجہ سے میں نے رات نہیں بتایا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھئے کہ میں اس بیٹے کی ماں ہوں، میں نے اپنے دل پہ کیسے پتھر رکھا ہوگا، میں آپ سے شکایت کرتی، میں روتی چلاتی، لیکن نہ میں روئی نہ چیخی، اور میں نے صبر کیا۔ یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو وہ صحابی بڑے خوش ہوئے اور اللہ سے کہا اے اللہ یہ کیا بیوی ہے، اللہ نے مجھے کیا نعمت عطا فرما دی۔ وہ صحابی فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ اے اللہ کے رسول کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا تھا، لمبے سفر میں تھا، کہ میرا ایک بیٹا تھا تو اس کا انتقال ہو گیا، اور میری بیوی نے جب میں اپنے گھر آیا تو میری بیوی نے بہت ہی اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا اور بہت خوشی کے سامان فراہم کیے اور بہت محبت کے ساتھ پیش آئی، بہت اچھے کھانے کھلائے اور میری بہت اچھی طریقے سے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میری بیوی نے ایسا کیا کہ کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہے کہ اس امانت کو ہم واپس کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے ایک کیفیت میں آئے اور کچھ دیر کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، میں آپ کو اور آپ کے اہلیہ دونوں کو اپنے ساتھ جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، آپ دونوں میرے ساتھ جنت میں ٹہل رہے ہیں، اب اپنی بیوی کو یہ خوشخبری جا کر سناؤ۔ اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اس سے بہتر لڑکا پیدا فرمائے گا اور آپ کی نسل میں کہ ایک ایسا عالم پیدا ہوتا رہے گا، اس امت میں بہت بڑا عالم پیدا ہوتا رہے گا۔ تو یہ ایک عورت کے وفاداری اور صبر اور اخلاق کی وجہ سے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا میں سب سے قیمتی نعمت، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایک نیک بیوی ہے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک بیوی دنیا کی سب سے قیمتی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اے عورتوں، اللہ نے آپ کو کتنی اہم مخلوق پیدا کیا ہے، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو، اپنی شان کو پہچانو، تمہارا کیا مقام ہے، تمہارا کیا مرتبہ ہے۔ آج گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، میاں بیوی کے اندر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، نہ آپ نے مرد کو پہچانا، نہ مردوں نے آپ کو پہچانا۔ آپ کے شوہر آپ کو ڈانٹتے ہیں، آپ کا دل دکھاتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں،
نہ آپ کو دین کی محبت سکھائی، نہ آپ کو نماز کی اہمیت بتائی، نہ آپ کو اللہ کی محبت بتائی، نہ آپ کو حضور کی محبت بتائی، نہ آپ کو تہجد کی اہمیت بتائی، نہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سکھایا، نہ آپ کو محبت سکھائی۔ آپ کو کس نگاہ سے دیکھتے؟ صرف گھر کا کام کرا لیا، گھر کے کام کاج کرا لیے، گھر کے کام میں الجھا دیا، گھر کی پریشانی میں الجھا دیا، ساس بہوؤں میں لڑائی جھگڑے شروع رہتے ہیں، اپنے شوہر کو اس کے ماں کے خلاف بھڑکا دیا، باپ کے خلاف بھڑکا دیا، بہن کے خلاف بھڑکا دیا، ایک گھر کے اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے، گھر کا جو سکون ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر عورتیں گھر میں رہ کر نماز کی پابندی کر لیں اور اپنی نیت کو درست کر لیں، رمضان المبارک کے روزے رکھ لیں، تو اس سے بڑی عبادت گزار، بہت بڑی عبادت گزار سمجھی جائے گی کہ اس ولی اللہ جو ولی اللہ رات و تہجد کی نماز میں اٹھتا ہے، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے شوہر کی خاطر اٹھنا، اس ولی اللہ، اس تہجد پڑھنے والے ولی اللہ سے زیادہ ثواب اس عورت کو ملے گا جو عورت اپنے بچوں کی خاطر، اپنے شوہر کی خاطر راتوں کو جاگتی ہے۔ ایک حدیث میں تو یوں فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے شوہر کو راضی رکھے، اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑے نہ کرے، اپنے شوہر سے بحث نہ کرے اور نماز کی پابندی کرتے رہے اور اپنی نیت کو درست کرتے رہے، جنت کے جن دروازوں سے داخل ہونا چاہے گی وہ ان دروازوں سے داخل ہو سکتی ہے۔ اتنی اجازت عورت کو دے دی ہے۔ کس عورت کو؟ جو عورت اپنے شوہر کو راضی رکھے گی، اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑے نہیں کرے گی، تو اس عورت کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے جن دروازوں سے داخل ہونا چاہے گی ان دروازوں سے داخل ہو سکتی ہے۔ ہمیں سکون اختیار کرنا ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ صرف عورتیں گھر میں رہ کر یہ کر لیں، اپنے بچوں کو نہلائیں، اپنے گھر کی صفائی کریں، تو بس اللہ اللہ کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں اتحاد اتفاق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔